سے میں نے چارج سنبھالا ہے اس وقت سے، اور پھر جب میرے محترم شاہ صاحب نے بطور پی ایم چارج سنبھالا ہے اس وقت سے ہماری تنظیم میں اللہ کے فضل سے کچھ بہتری کے آثار ہمیں نظر آئے ہیں۔ میں نے اپنے طور پہ کچھ قدم اٹھائے تھے، شاہ صاحب نے اس کو آ کے مہمیز لگا دی اور اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ہماری جو آرگنائزیشن ہے، ہماری جو یہاں کی باڈی ہے، اس میں ایک بہتر تبدیلی جو ہے وہ لانے کی کوشش کی ہے۔ کچھ چیزیں میں نے گزارش کی تھی کہ ہم شہر میں جو بہتری لانا چاہتے ہیں، اس میں جو کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کس انداز میں اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ ساری باتیں جو اس وقت گزارش کی گئی تھیں، وہ اس کو میں مکمل تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن وہ ساری ہی ٹچ کی گئی ہیں، وہ ساری ہی ان کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور وہ جس طرح عربی کا ایک شعر ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں دیکھتا ہوں نا کہ ہلال طلوع ہو چکا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دن 14ویں کا چاند بن جائے گا۔ تو چونکہ یہ کام شروع ہو چکا ہے، اس سے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے ڈیولپمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں ان کی مدت جو ہے وہ عام طور پہ 2 سالوں پہ محیط ہوتی ہے۔ جو کام ہم اس مالی سال میں شروع کرتے ہیں اس کی تکمیل جو ہے وہ اگلے مالی سال میں اس کو ہم نے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم فوری طور پہ کر لیتے ہیں، جن کا حجم تھوڑا ہوتا ہے، جن کے پہ فنڈز ایلوکیشن تھوڑی ہوتی ہے، جن کا کام کم ہوتا ہے، وہ اس کو ہم جلدی مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ کام ہیں جن پہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ سیوریج کے حوالے سے ہمارا بڑا ایک ایشو ہوتا تھا شہر کا، اس کو اللہ کے فضل سے ہم کافی حد تک مکمل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تھانہ صدر کا ایک بڑا ایشو تھا، کرانک ایشو تھا، وہ جس جگہ سے اس کا وہ ٹکڑا نالے کا خراب تھا اس کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور باقی کا ٹینڈر ہو چکا ہے، اس کا کام شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ بہت سارے عرصے کا ادھر ایشو تھا، اور وہ مکمل طور پہ حل ہو چکا ہے، اور جو باقی رہتا ہے وہ انشاءاللہ جلد حل ہو جائے گا۔ گلی سیٹھیاں آپ کے سامنے ہے، ایک پرانا ایشو، پرانا قصہ، وہ ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے اسی مالی سال میں۔ جھاٹلا محلہ ایک بڑا ہمارے لیے ایشو بنا رہتا ہے، وہاں کا پانی کی نکاسی، وہاں کے گھروں سے پانی کی نکاسی، وہاں کے نالیوں سے پانی کی نکاسی، وہاں کی گلیوں کی پانی کی نکاسی۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ٹینڈر ہو چکے ہیں، اور اب ایک یہاں پر اس سٹیج پہ ایک گزارش یہ کر دوں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے کہ بڑی کوشش کی ہے، میری ٹیم نے عرق ریزی سے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کر کیسے سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو چیزیں پیش نظر تھیں، ایک تو یہ تھا کہ ہم سارے نالے جو ان کو بنا دیں، ایک یہ تھا کہ جو نالے بنے ہوئے ان کی ریہیبلیٹیشن کر دیں، ایک یہ تھا کہ جو ایگزسٹنگ نالے ہیں ان سب کی صفائی کر دی جائے۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ میں نے خود بھی کھڑے ہو کے کئی دفعہ نالوں کی اتنی صفائی کروائی ہے اور ٹرالیوں کے حساب سے وہاں گاربیج نکلوایا ہے۔ ٹی ایم او جب تشریف لائے شاہ صاحب، یہ بھی موقع پہ کھڑے ہو کے ایکسکیویٹرز لگا کے انہوں نے بھی پورے کے پورے نالے جو ان کو صاف کروانے کی کوشش کی۔ ہمارے جو باقی سیوریج کے ساتھ متعلقہ لڑکے ہیں انہوں نے بہت محنت کی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک 1 ماہ کے بعد دوبارہ وہ اسی طرح سلٹ اپ ہو جاتے ہیں جس طرح کے پہلے دن وہ ہوا کرتے تھے۔ اب اس مسئلے پہ اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا کیسے جا سکتا ہے۔ ہمارا جو روٹین کا پانی ہے، جو ہماری گھروں کے استعمال کا پانی ہے، ہمارے نالے سلٹ اپ ہوئے پڑے ہیں تو بھی وہ گزر رہا ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کسی گلی میں ایسا کوئی مجھے شکایات نہیں ہے زیادہ کہ بھئی وہاں پانی کھڑا ہو، سوائے 2-4 ایسی ہوں گی جہاں پر یہ پرابلم ہوگا، ادروائز باقی شہر جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ان چیزوں سے محفوظ ہے۔ صرف ہمیں پرابلم اور پریشانی اگر ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے بارش کے وقت۔ تو بارش کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ بارش کے پانی کی نکاسی ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ بالآخر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مکہ میں بھی جا کے دیکھو، مدینے میں بھی جا کے دیکھو، نیو یارک میں بھی جا کے دیکھو، تو وہ پانی جو بارش کی نکاسی ہے وہ ہمیشہ سڑکیں کیا کرتی ہیں، روڈز کیا کرتی ہیں، اوپن کھلی سڑکیں ہیں، ان سڑکوں کا لیول اس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ پانی جو کسی جگہ پر رکنے نہیں پاتا۔
ہمارے لیے پرابلم یہ تھا کہ ادھر سے سڑک آ رہی ہے، اس کا لیول کچھ اور ہے، آگے جہاں سے پانی کی نکاسی ہونی ہے وہاں سے ایک دم ہم ایک ہمپ دے دیتے ہیں جو پچھلے سارے پانی کو روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ گلی سیٹھیاں میں آپ کا یہی مسئلہ تھا، آپ یہ جو فوڈ گودام والا بازار ہے اس کے سامنے سے اگر نکلیں آپ تو اس کے سامنے جھاٹلا محلے کی طرف جانے کے لیے یہی مسئلہ آپ کو پیش نظر ہے۔ آپ جھاٹلے محلے میں آگے جائیں گے جس وقت جہاں پر ٹینکی موجود ہے وہاں آپ کو یہی مسئلہ نظر آئے گا۔ ادھر آپ سلطان روڈ پہ جائیں گے آپ کو یہی مسئلہ نظر آئے گا۔ تھانہ صدر کی طرف جائیں گے تو آپ کو چینجی چوک سے پیچھے جو علاقہ ہے ادھر یہ نیشنل بینک کی طرف، تریڑا والی مسجد کی طرف، ادھر آپ کو یہی مسئلہ نظر آئے گا۔ تو میں نے ذاتی طور پہ اپنی ٹیم کے ساتھ مشورہ کر کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور سوچا ہے کہ جس جگہ پر سڑکیں جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہیں ان سڑکوں کو اڑا دو، ان سڑکوں کو کم از کم 2 فٹ یا جتنی بھی ضرورت ہے وہاں پر ان کا لیول درست کرو، تاکہ یہ جو ایشو ہے ہمارا وہاں پر پانی آ کے رک جاتا ہے اور پانی کھڑا ہونے سے جو سڑک بھی تباہ ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا لیول اتنا بہترین کر دیا جائے۔ اس میں فاطمہ جناح روڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم نے بہت اونچی تھی، وہ سارے محلے جو ان کی شکایات تھی، سب سڑک پہ جو لوگ تھے ان سب کو تکلیف تھی، وہ ساری سڑک جو ہے وہ 3 فٹ اس کو گہرا کیا ہے اور 3 فٹ مٹی نکالنے کے بعد اب میرا خیال 1.5 فٹ اس کی پھر اونچائی ہوگی، دوبارہ اس کی ریزنگ ہوگی بننے کے لیے، تو کم از کم وہ جو پہلا اس کا لیول ہے اسے 1.5 فٹ نیچی ہوگی۔ تو آئی ہوپ کہ ساری گلیوں کا پانی یا جدھر سے بھی پانی کی رکاوٹ بنتی تھی وہ سارا اس میں سے آسانی سے گزرے گا۔ اسی طرح دوسرا ہمارے پاس یہ پرابلم ہے جھاٹلا محلے میں، وہاں پر جس وقت آپ لوگ سب شہری ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب ٹینکی سے ہم آگے جاتے ہیں قبرستان کی طرف رخ موڑتے ہیں وہاں پر ایک سڑک کا ٹکڑا ہے تقریباً 100-150 فٹ کا، اس کا یہ ایشو ہے، وہ کم از کم اس کا لیول جو ہے وہ پیچھے سے 1 فٹ اونچا ہے، وہ جس وقت 1 فٹ اونچا ہے پیچھے سے جب پانی آتا ہے وہاں پر 1 فٹ کا جو وہ رکاوٹ بنتی ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ہم نے یہی سوچا ہے کہ اس سڑک کا لیول جو ہے درست کیا جائے اور اس سڑک کو توڑ کے اس کو نیچا کر کے اس کو جو ہے نا وہ پانی کی نکاسی کے لیے اس کو مناسب۔ اسی طرح جہاں جہاں نالے ہمارے جو ہیں وہ ان کا ٹوٹے ہوئے ہیں، جہاں پر ان کا کچے ہیں ابھی تک بنے ہی نہیں ہیں، ان سب کی ریہیبلیٹیشن انشاءاللہ اس بجٹ میں ہم مکمل کر دیں گے۔ اب اس کے بعد تلا گنگ میں انشاءاللہ کوئی بڑا نکاسی والا نالا کچا بھی نہیں رہے گا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی نہیں ہوگا، اور اس میں مطلب جو پہلے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ سارے ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہو جائے گی اور ان کی مرمت بھی انشاءاللہ کرا دی جائے گی۔ یہ سیوریج کا ایشو ہے۔ اس کے بعد ہمارا واٹر سپلائی کا ایک بڑا پرانا ایشو ہوتا ہے یہاں پر، پانی کی کمی۔ اس کے لیے جناب کمشنر صاحب کو گزارش کی، سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو گزارش کی، محکمہ پبلک ہیلتھ کو کہ ایکسین تک ان سب کو کہلوایا، سب سے کہلوایا کہ بھئی یہ آپ اس کی مہربانی کریں۔ ایک عرصے سے جب سے میں ادھر آیا ہوں تب سے یہ سن رہا ہوں کہ جی ٹیوب ویل لگ رہے ہیں ٹینکیاں بن رہی ہیں، ٹیوب ویل لگ رہے ہیں ٹینکیاں بن رہی ہیں، بالآخر پتہ کیا چلتا ہے جی کہ 2 فٹ وہاں لنک نہیں لگا ہوا، باقی سارا کام مکمل ہے، چلیں 2 فٹ لنک لگوائیں۔ جس وہ لنک لگوانے کے بعد جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے ٹرانسفارمر ہی چوری ہو چکا ہے، یا کسی ٹرانسفارمر کو خراب کو لگا کے وہاں پر جناب آسمانی بجلی گرا دی جاتی ہے۔ مطلب جو بھی ان کے ٹیکٹکس ہیں، پبلک ہیلتھ والے ہمیں وہ ٹیوب ویل اور ٹینکیاں ہینڈ اوور نہیں کر رہے تھے۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس مہینے وہ سارے ٹیوب ویل اور ٹینکیاں جو ہیں وہ مکمل حالت میں ہمارے حوالے کر دی جائیں گی۔ وہ کہتے تھے کہ آپ وصول کر لیں ایز اٹ از، لیکن میں نے اپنے انجینئر سٹاف کو گزارش کی ہے، ٹی ایم او صاحب سے گزارش کی ہے کہ آپ پہلے اس کو چیک کریں کہاں کہاں ان کی لائنوں میں لیکیج ہے، کس کس ٹینکی میں کوئی لیکیج ہے خدا نخواستہ، کس انجن میں کوئی کمی بیشی ہے، وہ ساری چیزیں مکمل کرنے کے بعد وہ یہ وصول کریں گے۔ اب یہ 3-4 ایسے تھے جو ہم وصول کر سکتے تھے لیکن ان کا وہی پرابلم ہے کہ ابھی واپڈا والے ٹرانسفارمرز نہیں دے رہے، تو جس وقت ان کے ٹرانسفارمرز آتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہمیں مل جائیں گے، اور جس وقت ہمیں یہ ٹیوب ویل مل گئے، یہ ٹینکیاں ہمیں مل گئیں تو انشاءاللہ بہت بہتر حالت ہو جائے گی پانی کی، اور یہ جو ہمارا واٹر سپلائی کا ایشو ہے یہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا۔ پانی کے حوالے سے 2 چیزیں، مطلب میری پرائرٹیز کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو پانی کی نکاسی ہے وہ بہت ضروری ہے، سڑک نہیں بنتی نہ بنے، گلی نہیں بن سکتی نہ بنے، پانی کی نکاسی ضرور ہونی چاہیے۔ گندا نالا جو ہے وہ بالکل سلٹ اپنا ہو، اس میں سے نکاسی ضرور ہوتی رہے، اگر کسی کے گھر کے سامنے نالی ہے اس کو ضرور بننا چاہیے، یہ پہلی پرائرٹی ہے۔ اس کے بعد پانی کی سپلائی تو چلیں ہوتی ہے، پانی کا صاف ستھرا ہو کے لوگوں کے گھروں تک پہنچنا یہ ہماری بڑی پرائرٹی ہے جی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کم از کم جو ایک شکایت ہوتی تھی گندے پانی کی اس کا خاتمہ
خاتمہ کیا جائے۔ اس بجٹ میں ہم ایک خطیر رقم انشاءاللہ رکھ رہے ہیں جس میں ہم جتنے پائپ نالوں میں سے گزرتے ہیں ان سب کو باہر نکال دیا جائے گا۔ کوئی پائپ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ سب دوست تشریف فرما ہیں، آپ کے علم میں کہیں آئے تو آپ بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا گندا نالا گزر رہا ہے جی سیوریج کا، اس کے اندر سے 5-7 پائپ جو وہ گزر رہے ہیں، جتنے اس محلے میں گھر ہیں، اس گلی میں گھر ہیں، وہ سب پائپ اس پانی میں سے ہو کے گزرتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ لوہا جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، سوراخ ہو جاتے ہیں، وہی گندا پانی جو اس کے اندر وہ اس کو سک کرنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جناب وہ شکایت پیدا ہوتی ہے، ہم ٹریس بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ ملاوٹ ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہے اس کے لیے بلکہ ایک رقم رکھ رہے ہیں کہ یہ جس جگہ بھی نالے کو کراس کرنا ہوگا تو وہ پائپ کم از کم 2 فٹ اونچا جائے گا، وہ جو اس کے ٹاپ ہوگا اس کے ساتھ لگ کے جو ہے وہ پائپ آگے لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا، تاکہ کسی جگہ یہ احتمال ہی باقی نہ رہے کہ اس میں کوئی مکسنگ بھی ہو سکتی ہے۔ کہ جس وقت میں نے چارج سنبھالا تو اس وقت بہت سارے ایسے کام شروع ہو چکے تھے جو ضروری تھے یا غیر ضروری تھے، اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، لیکن بہت سارے ایسے کام تھے جن کو کچھ نہ کچھ ٹچ کر دیا گیا تھا۔ اب جس وقت میں آیا ہوں یا جو بھی ہمارے لوگ نئے آ کے کام سنبھالتے ہیں، ان کی پہلی کوشش خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ پچھلے ختم کرو، اب آگے سے نیا کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ اس میں یہی سوچا ہے، یہی کوشش کی ہے کہ جو کام ہم نے شروع کر دیا ہے، اگر کسی جگہ پر بیس یا سب بیس بن گیا تو اس پر میں روڑی نہیں ڈالتا، وہ تو پچھلا کیا کرتا تباہ ہو گیا۔ اگر کوئی نالی جو ہے اس کے وہ نالی بن چکی ہے اور اس کا پلستر ہونا باقی ہے تو وہ نالی تو ختم ہو کے رہ گئی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ سارے کام مکمل کیے جائیں، کسی سجن کے تھے، کسی دشمن کے تھے، کسی اپنے کے تھے، کسی پرائے کے تھے، ان سب کاموں کو مکمل کیا جائے۔ اور اس وقت اللہ کے فضل سے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے پچھلے سارے کے سارے کام کلیئر کر دیے ہیں، ان سب کی فنڈز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر دیے ہیں، ان کے پیسے جو ہیں وہ ریلیز کر دیے ہیں، ان کے جتنے بھی لائبلٹیز تھی اللہ کے فضل سے وہ ساریاں مکمل کر چکے ہیں۔ اب اس وقت ہمارے پاس صرف وہ لائبلٹی ہے جو ابھی ہم نے ٹینڈرنگ کی ہے اس سال میں، یہ پچھلے 2 مہینہ 1.5 میں، یہ صرف ہماری لائبلٹی ہوگی، باقی ہماری اللہ کے فضل سے کوئی لائبلٹی نہیں ہے۔ ہم سب قرضے ادا کر چکے ہیں، سب چیزیں ادا کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے میں اب کوئی ایگزیکٹ فگر آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن بہت سے کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں، تعمیر ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ شہر کے اندر بڑی کوشش کی ہے کہ جس جس جگہ بہت ضرورت ہے وہاں پر گلیاں جو ان کو پختہ کیا جائے، سڑکیں بنائی جائیں۔ اور ایک پالیسی ہم نے رکھی ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر نہیں کر رہے پلستر نہیں کر رہے، وہ کیا کنکریٹ کی سڑک نہیں بنا رہے، ہر جگہ پر اس کی ٹف ٹائل کی سڑک بنوا رہے ہیں، صرف اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کنکریٹ میں بہت سارا داؤ لگ سکتا ہے، اس میں میٹیریل کا ناقص ہونا بہت سارا اس میں ہمارے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے۔ میں ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا، میرا انجینئر ہر وقت سر پہ نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر کس طرح اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ دوسرا ایک میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ہمارے جو لوگ پیسہ بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں وہ عام طور پہ آتے ہیں جی جلدی کریں جی ہمیں کنکریٹ کی اجازت دے جی۔ کرتے کب ہیں؟ مئی میں، کرتے کب ہیں؟ اپریل میں، کرتے کب ہیں؟ جون میں، جولائی میں۔ یہ مہینے ہی نہیں ہے کنکریٹ کرنے کے۔ کنکریٹ ہمیشہ نومبر میں کرو، دسمبر میں کرو، جنوری میں کرو، جب ٹھنڈ پڑ رہی ہو اور اس سردی کے دوران وہ کنکریٹ اور مسالہ جو ہے وہ کوئی جڑ پکڑ جائے، کوئی مضبوط ہو جائے۔ اس پر تو 7 دن تک پانی کھڑا رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارا کون ٹھیکیدار ہے جو اتنا عرصہ اس پہ تکلیف کرتا ہے؟ ادھر سے بنائی، ادھر سے دھوپ لگی، خشک ہو گئی، بیڑا غرق ہو گیا، چوتھے دن وہاں سے ٹریکٹر ٹرالی گزرے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے پوری تحصیل میں، اب دیہاتوں میں بھی، گاؤں میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کنکریٹ کی کوئی چیز نہ بنائیں، وہاں پر ہر جگہ پر ٹف ٹائل لگوائیں۔ ٹف ٹائل بھی ایک سٹینڈرڈ کی جو وہ ہتار ہے کیا جی، ہاں ہتار، وہ جو گورنمنٹ کی منظور شدہ ہے وہ ٹف ٹائل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس میں ہمیں چیک کرنے کی بھی کم ضرورت پیش آئے، شکایت کم پیدا ہو، اور وہ کچھ اللہ کرے کچھ عرصہ نکال بھی جائے۔